اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن شعبان کا دن ہے، وہ دن جس کے بارے میں بہت سی کنفیوژنز ہیں، بہت سی الجھنیں ہیں ذہنوں میں، بہت سے تصورات ہیں جو یقین کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا حقیقت ہے؟ کیا فسانہ ہے؟ اس کا فیصلہ ہم میں سے خود کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ جس نے یہ دین بھیجا ہے وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے، جس نے دین سکھایا وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اپنی جانب سے جو کوئی اس پر اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ گار ہوگا۔ نصف شعبان کا یعنی شب برات کا تصور کیسا ہے، اس کے بارے میں حدیث ہم دیکھیں گے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں اور تمام مخلوقات کو بخش دیتے ہیں، الا لمشرک او مشاحن، ما سوائے شرک کرنے والے کے اور بغض رکھنے والے کے۔ یہ حدیث سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا ابو ثعلبہ خشنی، سیدنا عبداللہ ابن عمرو، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عوف بن مالک اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے۔ صحیحہ میں یہ حدیث 1144 نمبر پر ہے۔ حدیث کے الفاظ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں۔ پہلی بات ثابت ہو گئی کہ رات خاص ہے، اپنی مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں اور تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں سوائے شرک کرنے والے کے اور بغض رکھنے والے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کے لیے بخشش نہیں اور بغض رکھنے والے کے لیے بخشش نہیں ہے۔ حدیث کے صریح الفاظ سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نصف شعبان کی رات کو اللہ تعالی مخلوق کی طرف جھانکتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم شعبان کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کون سی روایات ہیں جو مشہور ہیں، یعنی جن کی بنیاد پر نصف شعبان کو ایک خاص انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ حد کیا ہے۔ ہم اس پر مزید بات چیت کرنے سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے غور و فکر کریں گے۔ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھوں کی نعمت عطا کی ہے، کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد مقرر کی ہے؟ حد ہے؟ نظر کی ایک حد ہے نا، ایک خاص مقام تک دیکھ سکتی ہے۔ پھر جو دیکھنے کا آلہ ہے خود آنکھ، کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ حد ہے؟
क्या आंख पूरा वजूद बन जाती है या पूरा चेहरा? ऐसा कभी नहीं होता। हम बनाना भी चाहें तो नहीं बना सकते। हमारे कान फैलकर हमारा पूरा वजूद नहीं बन जाते। हमारी सारी जिंदगी समात नहीं बन जाती। जुबान अच्छे अमल करे या बुरे, जुबान के लिए एक हद मुकर्रर है, रहने की जगह खास है, वो उस दायरे से बाहर नहीं आ सकती। इंसान अपनी जिंदगी में जुबान का इस्तेमाल बुरा कर सकता है, लेकिन अंजाम बहुत बुरा है। हर एक चीज के लिए अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर की है। हद का क्रॉस करना, इसको ज्यादती कहते हैं। हद क्या है? अल्लाह ताला का हुक्म और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। इसलिए जैसे हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखा, ऐसे ही हम आपके अमल को भी देखेंगे। शबन के बारे में हम कुछ खास अहादीस को भी जरूर देखेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस हदीस से निस शबान की रात की फजीलत साबित होती। शक व शुबे से बालातर है, क्योंकि हदीस सही है। इस रात को जो कुछ हमारे यहां किया जाता है, यह भी एक सच्ची बात है, हकीकत है। उसका इस हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस रात में क्या कुछ किया जाता है? खाने पकाए जाते हैं, बांटे जाते हैं, फिर इबादत होती हैं, नवाफिल और कुरान खानियां और इसी नौइयत के बहुत सारे काम। इसके अलावा भी कुछ काम होते हैं, आतिशबाजी, और इसके अलावा भी कोई काम होता है जी। जो बेटियां शादीशुदा होती हैं, उनको जैसे ईद पर तोहफे तोहफे भेजते हैं, इसी तरह से निस शबान के लिए, शब बारात के लिए भी बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ उनके यहां भिजवाया जाता है। जैसे ईद उल फितर मनाई जाती है, ईद उल अज़हा मनाई जाती है, इसी तरह से हमारे यहां शब बारात भी बाकायदा तौर पर मनाई जाती है। आया इस मनाने का दीन से कोई ताल्लुक है? देखिए, इस रात की फजीलत से किसी को कोई इनकार नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन जानता था कि ये रात फजीलत वाली है? कौन आपसे बढ़कर बेहतर अमल कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में ऐसा अमल नहीं किया जैसे अमाल हमारे यहां किए जाते हैं। न इस रात के लिए आपकी बेटी के लिए कोई खास खाने गए, ना कोई लिबास गए, ना इसके लिए कोई आतिशबाजी की मुहिम हुई, ना इसके लिए बाकायदा कुरान खानी हुई, ना नवाफिल का एहतमाम, ना खाने बने, ना हलवा पूरी बनाई गई, ना ही इस नौयत के और खाने। फिर ये सब कुछ क्यों होता है और इबादत समझकर क्यों किया जाता है? उसकी रीजन है, हमारे यहां किसी काम को इबादत करार देने के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ देखना उमूमी तौर पर जरूरी ख्याल नहीं किया जाता। इसका फैसला कुछ लोग आपस में बैठकर कर लेते हैं, फिर अपनी बात को पुख्ता बनाने के लिए या तो रिवायात घड़ी जाती हैं या ऐसी रिवायात का सहारा लिया जाता है जो ज़ईफ हो। इस वजह से इसकी हकीकत को समझना जरूरी है, क्योंकि मग़फ़िरत तो हर एक को अजीज है, हर एक मग़फ़िरत चाहता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया, ना मुशरिक की मग़फ़िरत होगी ना बुग़्ज़ रखने वाले की। इसलिए देखना क्या है? इसलिए देखना यह है कि कहीं हमारा कोई अमल शिरकिया तो नहीं है। दूसरे देखना यह है कहीं हमारे दिल में किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ तो नहीं है।
अगर किसी के बारे में, खा वो कोई मुलाजिम हो, गुलाम हो, खा वो आप उस पर कितना ही कंट्रोल रखते हो, जिसके बारे में दिल में बुग़्ज़ है उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जिस दिल के अंदर बुग़्ज़ है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। असल में तवज्जो तलब ये बात करने वाला काम ये है, शिर्क से बचे और बुग़्ज़ से बचे। शिर्क के बारे में हम पहले पढ़ चुके, बुग़्ज़ के बारे में देखना जरूरी है। बुग़्ज़ कैसे पैदा होता है? इंसान जब किसी से बदगुमान होता है तो दिल में उसके बारे में कोई अच्छा ख्याल नहीं आता, न वो ख्याल जगह पकड़ सकता है। बुरा ख्याल दिल में आता है और वो दिल में जम जाता है। जब वो दिल में जम जाता है, फिर आप जानते हैं कि जैसे कंप्यूटर के पीछे से जो सेटिंग्स कर दी जाती हैं उसी के मुताबिक उसमें कोई प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं। दिल में अगर बुक्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दें या उसकी बेसिक प्रोग्रामिंग ही बुक्स की बुनियाद पर हो तो समझ लीजिए बख्शिश कभी नहीं होगी। जिस इंसान से बुग़्ज़ होता है उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगती, उसके बारे में अच्छा तज़किरा भी किसी से नहीं होता, हर एक बात इंसान नेगेटिवली लेता है। तो दिल के अंदर बुग़्ज़ पालना ये कोई सादा सा आसान सा मामला नहीं है, मुश्किल काम है। और इस बुग़्ज़ की वजह से एक तो इंसान को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, हर वक्त आप यूं समझ लें जैसे अंगारे दहकते हैं ना, तो दहकाना मुश्किल होता है, इसी तरह से बुग़्ज़ की आग भड़काना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन शयातीन इस रास्ते पर इंसान को लगा देते हैं। इस वजह से इस चीज की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है, किसी के बारे में दिल में बुग़्ज़ तो नहीं है। तो अगर आप इन दो उमूर पर गौर करते हैं तो देखिए तीसरी कोई बात नहीं जो यहां बताई गई हो कि फलां काम करना चाहिए, फलां काम करना चाहिए, क्योंकि असल में करने वाले काम यही है कि इंसान अल्लाह का हक पूरा दे, यानी तौहीद परस्त हो, शिरक ना करे, और बंदों को उनका हक पूरा दे, उनसे बुग़्ज़ ना रखे, उनके बारे में अच्छा गुमान रखे, क्योंकि हुस्न ज़न हुस्न इबादत में से है। जहां भी कोई दिल के अंदर बुग़्ज़ पाल लेता है वो बुग़्ज़ हसद तक जा पहुंचता है, हसद इंतकाम तक, और इंतकाम की वजह से कितने ही लोग कातिल बन जाते हैं, कत्ल तक जा पहुंचती है बात। आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे ने कैसे अपने भाई को कत्ल किया था, बुग़्ज़ ही तो पैदा हुआ था, फिर हसद हो गया, इंतकाम का जज्बा परवान चढ़ा और कत्ल कर दिया। तो बुग़्ज़ रखना कोई छोटा मामला नहीं है, दरअसल ये कैंसर से भी ज्यादा मुहलिक बीमारी, रूहानी तौर पर इतना ज्यादा इसका असर है इंसान पर। इसी वजह से अल्लाह ताला बुग़्ज़ के लिए, बुग़्ज़ रखने वाले की बख्शिश नहीं करेंगे। फिर एक और बात, एक और एंगल से भी हम देखते हैं कि अगर इस वजह से कि इस रात में अल्लाह ताला मखलूक की तरफ देखते हैं, इसमें खास किस्म की इबादत की जाएं और इसमें खास किस्म के प्रोग्राम तरतीब दिए जाएं, तो अल्लाह ताला तो हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल करते हैं। यहां तो झांकने की बात है, हर रात नाजिल होने की बात है। हर रात जब नाजिल होते हैं उस वक्त सब लोग क्यों सोते रहते हैं? इस्लाम पाबंदी आयत नहीं करता उठने की, लेकिन अल्लाह ताला ये सवाल करते हैं, है कोई जो मुझसे बख्शिश मांगे मैं उसे बख्श दूं? फिर कितने ही लोग सोए रह जाते हैं बख्शिश मांगने की बजाय। है कोई जो मुझसे मांगे मैं उसे अता कर दूं? तो अल्लाह ताला से सवाल करने का वही वक्त है।
اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر اس دن کی بات ہے تو ہر پیر ہر سوموار اور جمعرات بھی پھر خاص دن ہے، پھر یہ مروجہ عبادات تو ان دنوں میں بھی ہونی چاہیے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اس معاملے میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہر دن کی عبادات مختلف کر دیں، اور اسی طرح سے ہر دن کے اذکار بھی مختلف کر دیے۔ کعبہ میں پہنچتے ہیں تو طواف کے ہر چکر کی دعا بھی مختلف کر دیتے ہیں۔ یہ شدت پسندی ہے۔ آپ جو بھی دعا کرنا چاہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، لیکن کوئی خاص کرنا چاہیں گے تو یہ سنت سے انحراف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہی عمل پسند ہے، اس کی محبت بھی تب ملتی ہے، مغفرت بھی تب ہوتی ہے جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيَغْفِرُ اللَّهَ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2565 نمبر پر، اور کتنی زیادہ مشابہت ہے دونوں احادیث میں۔ 2 دنوں کے بارے میں بھی وہی بات ہے جو بات نصف شعبان کے بارے میں۔ اس طرح سے تو ہفتے کے ہر 2 دنوں کو بھی سیلیبریٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان دنوں میں بھی بخشش ہوتی ہے، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرائیٹیریا وہی ہے، شرک نہ کرے اور اپنے بھائی سے کینہ اور بغض نہ رکھتا۔ لیکن سوموار اور جمعرات کے لیے یہ بات خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ صلح کر لیں۔ صلح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نے اپنی بخشش کے لیے کچھ اوقات مختص کیے ہیں، تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ان دنوں میں ان اوقات میں اپنی طرف سے عبادات کا تعین کریں۔ میرا خیال ہے کہ اتنی بات بھی کافی ہے کہ اپنی جانب سے ہم عبادات کا تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ دین ہمارے گھر کی کھیتی نہیں ہے کہ جیسے جی چاہے کوئی کھیتی اگا لیں، چاہیں تو بڑھا لیں، چاہیں تو کھیتی جلا دیں، چاہے تو کاٹ کر رکھ دیں۔ دین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرار دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس وجہ سے اسلام کے مطابق ہی ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے، اور اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق عمل کیا۔ اس کے ماں سوا اگر کسی اور کا قول یا عمل کوئی شخص حجت تسلیم کرتا ہے جو رسول اللہ کے عمل سے ٹکراتا ہو، تو اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اس کا ایمان پھر محمد رسول اللہ پر نہیں ہے، اس پر ہے جس کے عمل کو وہ حجت سمجھتا۔ شب برات کے ثبوت کے لیے جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ درجہ ثبوت تک نہیں پہنچتی۔ مثال کے طور پر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے قرآن کو تمام کلاموں پر،
شعبان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر، اور رمضان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر۔ یہ روایت غنیت الطالبین کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 680۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جیسا کہ ملا علی قاری، حافظ ابن حجر اور امام سخاوی اور دیگر محدثین نے اس بارے میں وضاحت کی۔ یعنی اس حدیث پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ تو کسی نے خود بیٹھ کے بنائے، من گھڑت روایت۔ تو شعبان کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتے، ہم کسی اور کی بات کو افضل قرار نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، ہم سنی سنائی ہر بات پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں کے سامنے بیان کر دیں۔ تو یہ تحقیق یہ ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ ملا علی قاری کی بات کی، حافظ ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی پہلی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے، اور اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ امام بخاری اور دیگر محدثین نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نصف شعبان کی رات کو 13 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 بار قل هو اللہ احد پڑھی تو اس کی سفارش ان 10 آدمیوں کے بارے میں مقبول ہوگی جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ بھی حدیث نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت بات ہے۔ دین میں کسی من گھڑت بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے بات کیا ہے 13 رکعت نماز پڑھنے کی، لہذا جو نیت کیے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ نماز پڑھنی ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ابلیسی ایجنڈا ہے، من گھڑت روایات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر آگ میں ٹھکانہ بنانے کی بات ہے۔ اور ایسی کتابیں جن میں یہ روایات کی گئیں کتنے لوگوں کو آگ میں لے جانے کا سبب بن رہی ہیں۔ تیسری روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، صبح آپ کی تلاش میں نکلی اور آپ کو بقیع کے قبرستان میں پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ روایت ترمذی کی ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں 2 مقامات پر انقطاع ہے۔ حجاج بن ارطاد کا یحییٰ بن کثیر سے اور یحییٰ کا عروہ سے سماع یعنی حدیث کو سننا ثابت نہیں۔ ان 2 وجوہات کی بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے، اس وجہ سے اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کا قیام کیا کرو اور اس دن کا روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔
اور یہ اعلان کرتے ہیں خبردار کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تاکہ میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، سن لو فلاں فلاں کون ہے۔ اعلانات کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ ابن ابو سہیرہ ہے جو خود احادیث گھڑتا تھا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس روایت میں ایک شخص ایسا ہے جو احادیث گھڑتا تھا، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ پانچویں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان سے شعبان تک موتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں والیوم 4 پیج 138 میں یہ روایت نقل کی اور اس کو مرسل قرار دیا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں کہ اس بارے میں مزید تفصیلات دیکھیں تو ملا علی قاری کی تصنیف ہے موضوعات کبیر، یعنی بڑی بڑی جو گھڑی ہوئی احادیث ہیں انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا انہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون کون سی گھڑی ہوئی روایات ہیں، ان روایات سے بچ جانا چاہیے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس رات میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں، کچھ کام تو ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں یا موضوع من گھڑت ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کام جو احادیث سے نہیں ملتے ان کا آغاز کیسے ہوا، جیسے آتش بازی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان دنوں میں خوب لوگ جو ہیں وہ بچے خاص طور پر اور اسی طرح بڑے بھی ساتھ مل جاتے ہیں اور آتش بازی کا کاروبار خوب چمکتا ہے۔ تو آتش بازی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ برامے کا ایرانیوں اور مجوسیوں کا مشہور خاندان تھا۔ مجوسی اور آتش پرست لوگ آتش کدے کی آگ روشن کرنے والے اور اس کی نگرانی کرنے والے کو برمک کہتے تھے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ برمک کون ہے، یعنی جو آتش کدے کی آگ کو بجھنے نہیں دیتا تھا، اور یہ مجوسیوں کے ہاں سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا، کیونکہ ان کے یہاں سب سے بڑی عبادت آتش کدہ کی آگ جلانا تھا کہ وہ آگ بجھنے نہ پائے۔ مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے برمک کے عہدے ختم ہو گئے اور برمکی خاندان کے لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن درون خانہ آگ کی محبت دل میں پروان چڑھتی رہی۔ جب بنو عباس نے بنو امیہ سے اقتدار چھیننا چاہا تو انہوں نے اس قسم کے نو مسلم اجمیوں سے تعاون کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی امور سلطنت میں شامل ہو گئے اور برمکی خاندان نے حکومت اسلامیہ میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیے۔ خالد برمکی تو عہدہ وزارت تک جا پہنچے، اور 163 ہجری میں جب خالد کا انتقال ہوا تو خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے بیٹے یحییٰ برمکی کو قلم دان سونپ دیا۔ سابقہ آتش پرست ہونے کی وجہ سے اس نے مقدس آگ روشن کرنے کا بڑا ہی عجیب طریقہ دریافت کیا، اور بالخصوص شعبان کی 15ویں رات کو نیک اعمال سے منسوب کر کے اس رات کو کثرت سے چراغاں کیا گیا۔ آگ روشن کرنے کا مقصد لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں آگ کا تقدس پیدا کرنا تھا۔ مساجد میں چراغاں کی بدعت کو بھی اسی نے ایجاد کیا تاکہ وہ سب لوگ آگ کی پوجا کر سکیں۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اور معاملہ وہاں تک جا پہنچا ہے جو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تحفۃ الاحوزی جو ترمذی کی شرح ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں، مرآت المفاتیح میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کیسے بدل جاتا ہے۔
یعنی اصل دین کچھ اور ہے. جب تحقیق نہیں کی، جب سنی سنائی پہ بلیو کیا، جب آبا کی رسوم کو دین مان لیا، تو پھر وہی کرنا شروع کر دیا جو آبا و اجداد کو اور معاشرے کے افراد کو دیکھا. تو دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کو آپ نے قائم کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حدیث ہم نے، بنیادی حدیث ہم نے شعبان کی 15ویں کے حوالے سے دیکھی ہے، 15 شعبان کے حوالے سے، یہ حق ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف جھانکا اور اللہ تعالیٰ نے، یہاں حدیث کے الفاظ دیکھیے، تمام مخلوقات کو بخش دیتے ہیں ماں سوائے مشرک کے اور وہ جو دل میں بغض رکھ لے. اس وجہ سے شرک نہیں کرنا اور دلوں میں بغض نہیں رکھنا. باقی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرنا چاہیں، جس وقت بھی چاہیں دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تقاریب منعقد کریں گے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کریں گے. لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن ہم نیکی کے کام ہیں بہت سارے جو عام طور پر نہیں ہوتے، چلو کر بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. پیچھے چلنے کا حکم ہے، آگے قدم ڈالنے کا، آگے قدم بڑھانے کا حکم نہیں ہے. اس لیے آج تک جو جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیجئے، کیونکہ یہی سچا راستہ ہے. باقی ہر ایک نے جو کام کرنا ہے اسے اسی صورت میں انجام دینا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا. اللہ تعالی ہمیں اس جواب دہی کے تحت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور باطل کو سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں تک رکھا ہے اسی لمٹ کے اندر ہمیں رہنا چاہیے. کتنی پیاری دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما دے، اتباعہ، اس کی اتباع کی، یعنی جو حق ہے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اللہ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور ہمیں اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے. یعنی اللہ جانتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا، اس نے وضاحت کی اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کے حوالے سے. اللہ تعالی ہم سب کو حق دیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے کی اور اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. جو کھانا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف خاص دن منائے جاتے ہیں، ان دنوں میں بنایا جاتا ہے، ان دنوں میں بانٹا جاتا ہے، پھر اس کو کھایا جاتا ہے، جائز نہیں ہے، استعمال بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کھانا نہ اللہ کی خاطر ہے نہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ اسے بنانے کا حکم دیا ہے. آپ اگر دین کی خاطر، اگر آپ ثواب کی خاطر ایک کام کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ریفرنس دیجئے، ثبوت دیجئے کہ اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا. اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو لازم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صحیح رہنمائی نہیں کی، ہم صحیح رہنمائی تک پہنچے. کیا رب العزت نے نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دی. تو اگر رسول اللہ نے نہیں کیا، آپ کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے، ہم دین کو مکمل کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے. دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وہیں پہ ختم ہو گیا. اب اس سے آگے ہم نے نئے راستے تلاش نہیں کرنے.
सच्चाई का रास्ता एक है, सिरात मुस्तकीम एक है, जिस पर अल्लाह के रसूल चले और अल्लाह वाले हमेशा से उस रास्ते पे चलते रहें और क़यामत तक चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह से ये दुआ करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला दे।